جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، خود بتا رہی ہیں خوشبوئیں، 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 مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ آ گئی مدینے سے صبا، آ گئی مدینے سے صبا، آ گئے مدینے سے صبا، آ گئے مدینے سے صبا، گلستاں سنور سنور گئے، گلستاں سنور سنور گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آسان ہے موت، گلشن ہستی ہے مانند نسیم رضا ہے موت، کھل گئے اخلاص میں دولت کی کاشانی میں موت، دست و در میں شہر میں گلشن ویرانے میں موت، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح تمام زندگی، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔
انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہردوار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب ظفر اللہ خان صاحب مرحوم کے چہلم کے موقع پہ کیا گیا ہے۔ رمضان شریف کے پہلے ہفتے میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی کوتاہیوں کو، ان کی لغزشوں کو اپنے طرف سے معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں جسے موت نصیب ہوتی ہے وہ نکیرین کے سوال اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہو تو رمضان شریف کی موت ایک بندہ مومن کے لیے نجات اور مغفرت کا اشارہ ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے توقع ہے کہ وہ رمضان مقدس کے صدقے میں عالی جناب ظفر اللہ خان صاحب کا انجام بخیر فرمائے گا اور اللہ رب العزت انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یوں بھی آدمی بڑے شریف سے آج تک ددھی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو ظفر اللہ خان صاحب کے خلاف کچھ بولتا ہو۔ ان گھروں سے دور رہتے تھے، کشمکش جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہو ان چیزوں سے عام طور سے وہ کنارہ کش رہتے تھے، اور اخیر کے چند مہینے بلکہ سال دو سال تو بالکل ہوش عافیت میں گزرے۔ اللہ رب العزت ان کے کارنامے خیر کو قبول فرمائے۔ جس زمانے میں ددھی میں ہم لوگوں کو پہچاننے والے بڑے گنے چنے لوگ تھے، اس زمانے میں حضور نصیر ملت کے دست و بازو کے طور پر جو لوگ جانے اور پہچانے جاتے تھے ان میں ایک نمایاں نام ظفر اللہ خان صاحب کا بھی تھا۔ اسماعیل ظہیر خان صاحب جو کہ ڈاکٹر شفیق صاحب، ہمارے لالا بھائی ظفر اللہ خان صاحب، یہ چند احباب کی ایک چھوٹی سی ٹیم تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارالقضا کی تعمیر انہی افراد کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے تو چھوٹی نیکیاں بھی مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کی آخرت بہتر بنائے، ان کی قبر پہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ ہمارے توفیق الرحمان صاحب ابھی بغداد شریف اور مدینہ شریف سے لوٹے ہیں۔ بغداد شریف میں جن مزارات کی زیارت ہوتی ہے ان میں ایک مزار زبیدہ مرحومہ یا علیہ الرحمہ کا بھی ہے۔
جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اور بہلول دانا کے حوالے سے ان کا تذکرہ اکثر آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا۔ اللہ کے اولیاء کا شہر ہے شہر بغداد، ولایت کا نور بغداد سے تقسیم ہوتا ہے اور نبوت کا فیضان مدینہ شریف سے اہل ایمان کو ملتا ہے۔ ہمارے توفیق الرحمان صاحب حافظ توحید صاحب بڑے خوش نصیب ہیں کہ بغداد شریف کی حاضری بھی نصیب ہوئی اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی برکتیں بھی دعوت میں سمیٹنے کا موقع ملا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے سلوۃ العارفین، یہ 2 جلدوں میں ہے غالباً۔ سلوۃ العارفین میں امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبیدہ کا واقعہ لکھا۔ انتقال کے بعد کسی نے زبیدہ کو دیکھا خواب میں، پوچھا کون سی نیکی تمہاری مقبول ہوئی، کس نیکی کی برکتوں سے تمہیں مغفرت ملی، نجات ملی؟ زبیدہ نے کہا کہ ایک روز میں جنگل سے لوٹی تھی شکار کر کے، بہت سخت پیاس لگی تھی، میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ پانی لاؤ، پانی لے کر خادمہ آئی، ایسے ہی اسی درمیان اذان کی آواز شروع ہو گئی، اذان کی آواز آنے لگی، تو باوجود کہ مجھے شدت کی پیاس تھی، بار بار میرا دل ایسا کہہ رہا تھا کہ پانی پی لو، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک طرف میرے رب کے نام کا اعلان ہو رہا ہے اور میں اس کی مخلوق اور بندی ہو کر میں کھانے پینے میں مشغول رہوں، یہ اللہ کے نام کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو شدت کی پیاس کے باوجود جب تک اذان مکمل نہیں ہو گئی، میں نے پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے نام کی یہ تعظیم اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ زبانی طور سے قرآن واقعہ 25-30 سال سے بیان کر رہا ہوں، مگر سلوۃ العارفین میں جب میں نے یہ واقعہ دیکھا امام غزالی کی تصنیف میں، تو مجھے اس کی صداقت پر 100% یقین ہوا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ نہر زبیدہ کا کیا ہوا؟ یعنی آپ نے جو بغداد شریف سے مکہ شریف تک نہر کھدوائی، اس کا کیا ہوا؟ بغداد شریف سے مکہ شریف کی دوری کم سے کم 1000 کلومیٹر ہے۔ میں نے بغداد شریف میں سرچ کیا میپ پر دمشق، تو 947 کلومیٹر میپ پر آیا۔ مکہ شریف یا مدینہ شریف ڈالا تو 1000 سے کچھ زیادہ کلومیٹر آیا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ 1000 کلومیٹر کی نہر کھدوانا، اور وہ بھی کوئی ہموار زمین پر نہیں، پہاڑی سلسلوں سے جو زمین بالکل بھری ہوئی ہو، سنگلاخ وادیاں جس زمین پر واقع ہوں، ایسی پہاڑی زمین پر 1000 کلومیٹر کی لمبی نہر کھدوانا، جگہ جگہ مسافر خانہ بنوانا، جگہ جگہ غسل حاجیوں کے غسل کرنے کے لیے حمام بنوانا، جگہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنوانا، تاکہ بغداد سے جو حاجی چلے مکہ شریف، نہ ان کو پانی کی دشواری ہو، نہ انہیں غسل میں کوئی پریشانی ہو، نہ وضو میں کوئی دقت ہو۔
یہ بہت بڑا اسلامی کارنامہ تھا۔ آج بھی مزدلفہ اور مینا کے پہاڑوں کے ارد گرد نہر زبیدہ کے نشانات نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضور نہر زبیدہ کا کیا ہوا؟ اذان کے وقت پانی نہ پینے کی وجہ سے اللہ نے آپ کی بخشش فرما دی، مگر اتنا بڑا کارنامہ جو آپ نے انجام دیا اس کا کیا ہوا؟ زبیدہ نے فرمایا ذهب الناس بحقوقهم، جس کا جتنا پیسہ لگا تھا بادشاہ کے خزانے میں، جن غریبوں کے جتنے پیسے جمع ہوئے تھے وہ ثواب وہ پیسے والے لے کے چلے گئے، وہ نیکی میری بہت زیادہ مقبول نہیں ہوئی۔ اللہ پاک نے اذان کے وقت پیاس کے باوجود میں نے پانی کو اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں کیا، اللہ نے اپنے نام کی تعظیم کی برکت سے میرے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ 1000 کلومیٹر کی نہر کھدوانا آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کم سے کم کروڑوں درہم اور دینار کا وہ پروجیکٹ ہوگا۔ 1000 کلومیٹر جہاں کروڑ درہم سے جو کام کیا گیا، بظاہر وہ دنیا کا بہت بڑا کارنامہ تھا، مگر اللہ رب العزت نے زبیدہ کی بخشش کے لیے اس نیکی کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ اذان کے وقت خواہش کے باوجود اس نے پانی اپنے ہونٹوں کے قریب نہیں کیا، اللہ نے اسے قبول فرما کر زبیدہ کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ ایمان خوف اور رجا کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ہمیشہ امید بھی لگائے رکھو۔ خوف اور رجا دونوں کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جب دونوں کا مجموعہ ہے تو دونوں تو ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، تو فرمایا کہ نوجوانی کے زمانے میں اپنے اوپر اللہ کا خوف غالب رکھو تاکہ گناہوں کی طرف قدم آگے نہ بڑھے، اور جیسے جیسے تم اخیر عمر کی طرف قدم بڑھاتے جاؤ اپنے دل و دماغ پر رجا کو غالب رکھو، اللہ کی رحمتوں کی امید اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ مستحکم کرو، کیونکہ اگر اللہ پاک رحمت فرما دے تو چھوٹی نیکیاں بھی بندوں کی مغفرت کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے انہیں رمضان میں موت عطا فرمائی، رمضان شریف میں اللہ پاک نے انہیں کفن دفن کی برکتیں عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ دارالقضا کی تعمیر میں بڑی جد و جہد انہوں نے فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت سے توقع رکھتا ہوں کہ اللہ پاک ان نیکیوں کے صدقے میں ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اور انشاءاللہ وہ انہیں جنت الفردوس کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک جب وقت کم ہو آدمی کے پاس، خبر مل گئی کہ مجھے ہارٹ کا مرض ہو گیا، پتہ چل گیا کہ شوگر کا میں مریض ہوں، کبھی بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، پتہ چل گیا کہ کوئی مہلک مرض مجھے ہو چکا ہے، وقت کم ہو اور ذخیرہ آخرت زیادہ تیار کرنا ہو، تو امام ابن عطاء اللہ اسکندری فرماتے ہیں کہ جامع ذکر اللہ رب العزت کا جامع ذکر بندوں کو کرنا چاہیے۔ یہ جامع ذکر کا مطلب کیا ہے؟ محنت کم ثواب زیادہ، محنت کم ثواب زیادہ، ایسا ذکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے لب ہل رہے تھے، تو آقا نے فرمایا ابو امامہ
لگتا ہے تم تسبیح پڑھ رہے ہو۔ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا ہمارے آقا نے، کیا میں تمہیں ایسی تسبیح نہ بتا دوں کہ اگر تم ایک بار پڑھ لو تو گویا تم نے رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ یعنی کوئی شخص رات دن اللہ کا ذکر کرے وہ جتنے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر تم یہ تسبیح پڑھ لو گے تو تمہیں شب و روز اللہ کی تسبیح پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا ہاں حضور، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا یوں اللہ کی تسبیح پڑھو، سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ ملء ما فی السماوات والارض، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ 4 صیغے ہیں حدیث شریف میں، اور یہ مستند حدیث ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ سبحان اللہ مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ عدد ما خلق، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی ساری مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی تمام مخلوقات جو جوفدار ہیں ان جوفدار مخلوقات کو بھرنے کے برابر۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں آسمان و زمین کی تعداد کے برابر، یعنی آسمان و زمین میں جتنے موجودات ہیں سب کی تعداد کے برابر۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کے لوح محفوظ نے جتنے اعمال کو لکھ رکھا ہے ان اعمال کے برابر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں عدد کل شے، ہر شے کی تعداد کے برابر۔ اگر تم ایک بار یہ پڑھ لو فَكَأَنَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ لَيْلًا وَنَهَارًا، گویا تم نے رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کے کلمات ایسے اعجاز والے کلمات ہیں، زبان سے ایک جملہ نکلا مگر کم ٹائم والوں کے لیے کتنا بڑا آسان نسخہ پیغمبر نے عطا فرما دیا۔ چند منٹ یہ ذکر کر لو اور تمہیں 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے کا اجر اللہ پاک تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا صیغہ الحمدللہ کا ہے، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات والارض، الحمدللہ ملء ما فی السماوات والارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، الحمدللہ ملء ما احصى کتابہ، الحمدللہ عدد کل شیء، الحمدللہ ملء کل شیء۔ سبحان اللہ بھی اسی انداز میں، الحمدللہ بھی اسی انداز میں، اللہ اکبر بھی اسی انداز میں، لا الہ الا اللہ بھی اسی انداز میں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی اسی انداز میں اگر پڑھ لیا جائے تو 24 گھنٹے تسبیح کا اجر، 24 گھنٹے اللہ کی حمد و ثنا کا اجر، 24 گھنٹے اللہ کی تحلیل کا اجر، 24 گھنٹے اللہ کی کبریائی پڑھنے کا اجر، یعنی چند منٹوں میں اللہ پاک کروڑوں نیکیاں اپنے بندے صالح کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث شریف جامع اذکار کے سلسلے میں امام ابن عطا اللہ نے اور بیان فرمایا وہ حدیث نقل کی ترمذی شریف والی، حضرت ام جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کمرے سے نکلے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، فجر کی نماز پڑھائی، ممبر شریف کے پاس بیٹھ کر صحابہ سے خیر خبر ہوئی،
کسی نے خواب بتایا تو تعبیر بتائی، کہیں جنگ کے لیے فوج بھیجنا ہو تو فوج کی تیاری ہوئی، پھر نماز اشراق آقا پڑھتے تھے، پھر نماز چاشت پڑھتے تھے، تب پھر کمرے میں واپس تشریف لے جاتے تھے۔ یہ پیغمبر کے معمولات میں سے تھے، اور کوئی بہت مصروفیت کا زمانہ ہو تو ہو سکتا ہے اس معمول کے خلاف ہوا ہو، ورنہ عام حالات میں نماز اشراق اور چاشت پڑھ کر پیغمبر اپنے کمرے میں واپس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ام جویرہ حضور انہی کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، ان کے کمرے سے نکل کر نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، جب چاشت کے بعد لوٹے تو دیکھا کہ حضرت ام جویرہ اپنے مصلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور تسبیح پڑھ پڑھ کر کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر رہی ہیں۔ ڈھیر سی گٹھلیاں تیار ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں کوئی اس ٹائپ کی تسبیح تو ملتی نہیں تھی۔ میں نے توفیق الرحمان صاحب نے کہا کہ ایک تسبیح ہم کو ضرور دیجیے گا، کیونکہ اس میں بغداد شریف کا فیض بھی ہوگا اور مدینہ شریف کا نور بھی ہوگا۔ خیر، چند 2-4 دن پہلے میں نے ایک پڑھا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ کے تذکرے میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دھاگا بنا رکھا تھا اور اس دھاگا میں 2000 گرہ لگا رکھی تھی۔ ایک دھاگے میں 2000 گرہ لگا رکھی تھی اور 12000 تسبیح پڑھنے کا معمول تھا، تو اسی 1000 والے گرہ والے دھاگے کو 6 بار پڑھ لیتے تھے تو 12000 کی تسبیح پوری ہو جاتی تھی۔ سیر و اعلام النبلاء کے حوالے سے لکھا کہ جب تک حضرت ابو ہریرہ 12000 نہیں تسبیح پڑھ لیتے تھے اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرماتے تھے اوصانی خلیلی بثلاث، میرے حبیب نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر نے، میرے آقا نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ ہر مہینے میں 3 روزہ میں رکھوں، یہ پہلی وصیت ہے۔ نماز اشراق میں ضرور پڑھوں، یہ میرے حبیب کی دوسری وصیت ہے۔ اور نماز وتر پڑھے بغیر میں نہ سوؤں، یہ میرے حبیب کی تیسری وصیت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز وتر کا مطلب نماز عشاء، چونکہ صحابہ تہجد کے پابند ہوتے تھے، اور جو تہجد کا پابند ہو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ تہجد کے لیے جب اٹھے تو تہجد مکمل کرنے کے بعد وتر پڑھے۔ دودھی کی سرزمین پر صرف ایک آدمی تھے جو تہجد کے پابند تھے، جن کو الحاج غلام رسول بخش صاحب کہا جاتا تھا۔ ہمارے منو بھائی نے ان کے ذکر کی مجلس سجانی بند کر دی، مگر تاریخ انتقال میں مختصر ہی صحیح مگر فاتحہ ہونی چاہیے، کیونکہ عبادات و ریاضات اور اپنے معمولات کا اتنا پابند شخص دودھی تو کیا پورے سون بھدر میں بھی شاید موجود نہ ہو، اور اعمال خیر کی برکت انسان کے جانے کے بعد زیادہ اس کی نسل میں جاری ہوتی ہے، اس لیے ان کے ایصال ثواب کی مجلسوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ خیر، تو جو تہجد کے پابند ہوتے ہیں انہیں حکم ہوتا ہے کہ جب تہجد کے لیے اٹھیں تہجد پڑھ کر وتر پڑھیں، مگر حضرت ابو ہریرہ کو آقا نے فرمایا کہ وتر پڑھے بغیر مت سونا۔ ایسا کیوں؟ تو فرماتے ہیں محدثین کہ چونکہ میرے پیغمبر کی خدمت میں شب و روز حضرت ابو ہریرہ رہتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، کوئی حدیث سن لی تو اسے دہراتے رہتے تھے۔ 4 لاکھ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کو زبانی یاد تھی، تو چونکہ وہ حفظ حدیث میں مشغول رہتے تھے اس لیے کبھی کبھی بہت دیر رات تک حدیثیں وہ پڑھتے رہتے تھے، حدیثیں سناتے رہتے تھے۔ اس لیے اندیشہ تھا کہ کہیں وتر پڑھے بغیر سو جائیں گے اور تہجد کے وقت نیند نہ کھل سکی تو نماز وتر ان کی قضا ہو جائے گی۔ اس لیے علماء نے اس سے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ جو تدریس و تصنیف میں مشغول رہنے والے علماء ہیں
ان کو وتر مؤخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ دیر تک جگنے کے سبب اندیشہ ہے کہ کہیں آخر شب میں ان کی نیند نہ کھل سکے۔ خیر، میں جس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، میرے آقا حضرت ام جویرہ کے کمرے سے مسجد میں آئے، نماز پڑھی، اشراق کے بعد لوٹے تو دیکھا کہ حضرت ام جویرہ تسبیح پڑھ پڑھ کے گٹھلیاں جمع کر رہی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا لعلک سبحتے، شاید تم نے تسبیح پڑھ کے یہ گٹھلی جمع کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے ایک جملہ کہا ہے، مگر اس کا تقابل اگر تمہاری تسبیحات سے ہو تو وہ جملہ تمہاری تمام تسبیحات پر بھاری ہو جائیں گی۔ وہ جملہ کیا تھا آقا کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، عرش اعظم کے وزن کے برابر، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر، ورضا نفس ہی، اور جتنی تسبیح سے ہمارا رب راضی ہو جائے اس کی رضا کے برابر میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں نے یہ 4 کلمے کہے ہیں، مگر ان کا تقابل تمہاری تسبیحات سے ہو تو یہ 4 کلمے تمہاری تسبیحات پر بڑھ جائیں گی۔ اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت ام جویرہ نے جو تسبیح پڑھی تھی تقریباً 3000 کی تعداد تھی، تقریباً 3000 کی تعداد تھی ان تسبیحات کی۔ آقا نے فرمایا میں نے ایک بار پڑھا مگر تمہاری تسبیح سے زیادہ ہے یہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کم ہو، زندگی میں مصروفیات کی کثرت ہو، زندگی میں اللہ کی عبادتوں کے لیے خالی رہنے کا موقع آپ کو میسر نہ ہو تو چلتے پھرتے انہی تسبیحات جامعہ کو پڑھ لیا کیجئے۔ آقا کا ارشاد ہے کہ یہ چند کلمات ہزاروں تسبیحات پر بھاری ہوتی ہیں اور بندہ مومن کا نام عمل نیکیوں کے اجر سے انشاءاللہ بھر جایا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نے رام نگر وہ جو سیکریٹری صاحب ہیں عبدالرشید صاحب، ان کے ہاں میں نے یہ بات حضرت امام ابن عطا اللہ کے حوالے سے نقل کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس وقت کم ہو اس کو جامع تسبیح پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اسی مجلس میں کہا تھا کہ اسی انداز میں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک۔ اس میں کا کی ضمیر لگے گی۔ اے اللہ، چونکہ تخاطب ہے اللہ رب العزت سے اس لیے غائب کی ضمیر نہیں بلکہ حاضر کی ضمیر لگے گی۔ اے میرے مولا، تو میرے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، کلمات نور کو لکھنے والی روشنائی کی مقدار کے برابر، اور جتنی درود سے تو راضی ہو جائے اے میرے مولا تو اپنی رضا کے برابر میرے پیغمبر پر رحمتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ میں نے جھٹکے میں یہ بات کہی اور اس کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، کبھی موقع ملا یاد آ گیا تو پڑھ لیا، کبھی موقع ملا تو بھول گئے۔ مگر ابھی 2 روز پہلے رحلہ مولانا قاسم صاحب کے گاؤں میں ایک میلاد شریف میں جانا ہوا، حضور نصیر ملت تشریف فرما تھے گاڑی میں، تو میں نے اسی انداز میں ان کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ، یہ 100 بار پڑھا انہوں نے، اور درود شریف بھی 100 بار انہوں نے اسی انداز میں پیش کیا۔ تو بزرگوں کے معمولات سے اگر کسی عمل کی توثیق ہو جائے تو یہ اس کی مقبولیت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اور یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انشاءاللہ مقبول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے القول الجمیل، اس میں انہوں نے سلسلہ قادریہ کے وظائف لکھے ہیں. تو اس میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کے امام محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. اس ذکر میں نے اللہ کے انوار و تجلیات کی جتنی بارش دیکھی، مجھے دوسرے اذکار میں وہ نور نظر نہیں آیا. تو شاہ ولی اللہ نے اس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ امام محی الدین ابن عربی نے اس ذکر میں اللہ کے انوار و تجلیات کے پنہا ہونے کی بات اپنی تصنیفات میں ارشاد فرمائی ہے. خیر، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں. اللہ رب العزت جب کسی بندے کو قبول فرماتا ہے تب اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری فرماتا ہے، تب اسے اپنے کلام کے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، تب اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پہلے اللہ اس کی زبان پہ ذکر جاری فرماتا ہے، اور جب ذکر لسانی مستحکم ہو جائے تو ذکر قلبی شروع ہوتا ہے، اور جب ذکر قلبی مستحکم ہو جائے تو اللہ تعالی علوم غیبیہ اور انکشاف عالم کے راستے اپنے اس بندے کے لیے کھول دیا کرتا ہے. مگر آغاز ذکر باللسان سے ہی ہوتا ہے. کہیے محبت سے سبحان اللہ. تو زندہ رہتے ہوئے اگر جامع ذکر کرنا چاہیے تاکہ محنت کم اجر زیادہ، تو اگر اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا ہو تو بھی یہ راستہ اپنانا چاہیے کہ محنت کم ثواب زیادہ، تاکہ وہ ثواب اس بندے مومن کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جناب ظفر اللہ خان صاحب مرحوم کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرمائے، اور جو بھی کارہائے خیر کر کے وہ اس دنیا سے گئے اللہ پاک ان کے اعمال خیر کو قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ